اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس میں ایک شرابی توبہ کر کے سیدھی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ یوسف ابن الحسین حضرت ذو النون مصری کے شاگرد و مرید ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سیاحت کے درمیان حضرت ذو النون مصری کے ساتھ تھا کہ تالاب کے کنارے میں نے دیکھا ایک کالا بڑا سا بچھو آ رہا ہے۔ پس میں اس کو دیکھنے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ایک مینڈک پانی سے نکلا اور اس بچھو کے پاس آیا اور اس کو اپنی پشت پر بٹھا کر ایک طرف چلنے لگا۔ حضرت ذو النون نے فرمایا کہ اس بچھو کا کوئی خاص معاملہ ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں کہ ہم اس مینڈک اور بچھو کے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک درخت کے پاس آئے جس کے نیچے ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست سویا ہوا ہے اور ایک بڑا سانپ اس کی ناف کی جانب سے چڑھتا ہوا سینہ کی طرف جا رہا ہے۔ پس اس بچھو نے سانپ کے سر پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر مینڈک کے پاس آیا اور اسی جانب کو وہ چلے گئے جہاں سے آئے تھے۔ حضرت ذو النون کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک شرابی کو بچانے کا خدا کا انتظام دیکھو کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذو النون اس نوجوان کو اٹھایا تو وہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا بیدار ہوا تو انہوں نے اس کو بتایا کہ دیکھ تو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، کہ دیکھ تو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے اور وہ اس طرح تیری حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ذو النون نے یہ اشعار پڑھے، ان کا اردو ترجمہ یہ ہے: اے سونے والے، جس کی ہر برائی سے حفاظت رب جلیل رات کی تاریکیوں میں کر رہا ہے، تیری آنکھیں اس مالک سے اعراض کر کے کیسے سو سکتی ہیں جس کی جانب سے تجھے نعمتوں کے فوائد پہنچ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ یا الہی، یہ آپ کا معاملہ ایک نافرمان کے ساتھ ہے تو پھر تیرے فرما بردار بندوں کے ساتھ تیرا رحم و کرم کس قدر ہوگا۔ پھر کہا کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے گناہ سے توبہ کی اور جنگل کی جانب چلا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک شریف انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے اس پر اللہ کی کس قدر نعمتیں ہیں تو وہ اس پر خدا کی نافرمانی سے تائب ہو جائے گا اور اس کا شکریہ میں گناہ ترک کر دے گا۔ اسی لیے بزرگان دین سے منقول ہے کہ انہوں نے شکر کی تعریف ہی یہ کی کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سری سکتی نے مجھ سے پوچھا کہ شکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی کسی نعمت سے اس کی نافرمانی میں مدد نہ لی جائے۔ حضرت سری نے پوچھا یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ہی کی مجالس سے معلوم ہوئی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔